بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، کیسے ہو؟ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ ابھی میرے ذہن میں 3 4 5 ٹاپکس گھوم رہے تھے اور میں نے کافی دنوں سے سوچا تھا کہ میں اس ٹاپک پہ بات کروں گی۔ چھوٹا سا پیارا سا میٹھا سا ٹاپک ہے، تو اور بھی میں سوچ رہی تھی ایک اور ٹاپک ہے میرے ذہن میں، وہ درد کے بارے میں ہے۔ تو میرا خیال ہے میں درد پہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کے ساتھ بات کروں گی اور درد کی حقیقت اور درد کے فائدے بیان کروں گی۔ آج نا یہ جو آمنہ، اوریو اور میں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آمنہ کون ہے، اوریو کون ہے اور میں کون ہوں، اس کا پتہ نہیں چلنے والا ابھی۔ تو کافی کچھ تھوڑی پرانی بات ہے، میری ایک اسٹوڈنٹ تھی آمنہ آمنہ شکل کی بڑی پیاری تھی، بہت معصوم پیاری سی خوبصورت سی بچی تھی نا۔ تو اس کی ایک عادت تھی کہ وہ ہر وقت ہنستی رہتی تھی۔ ہم اسے ڈانٹتے تھے، اس کو برا بھلا کہتے تھے، اس کو بہت زیادہ ذلیل کرتے تھے، وہ ڈھیٹ ہڈی تھی، وہ بس ہنستی رہتی تھی۔ تو وہ چونکہ بے چین روح تھی اس کے اندر، تو وہ اکثر کلاس سے باہر ہی نظر آتی تھی۔ تو کبھی کلاس سے باہر ہو، کسی ٹیچر کی نظر پڑی تو کہا آمنہ بیٹے پانی لے آؤ، تو وہ اچھا جی اچھا یس میم اوکے میم، جلدی سے گلاس بھر کے ایک ٹیچر کو پانی تھما دیتی تو دوسرا ٹیچر کہتا آمنہ مجھے بھی دو، آمنہ مجھے بھی دو، آمنہ مجھے بھی دو۔ وہ سب کو پانی پلا کے جب کلاس میں جاتی تو میں کمنگ سر یا میں کمنگ میم کہتی تو آگے سے جواب ملتا نو۔ وہاں سے پھر اس کو ڈانٹ ڈپٹ پڑ جاتی اور وہ باہر کھڑے ہو کے ہنستی رہتی تھی۔ تو میں تو اس پہ بہت زیادہ غصہ ہوتی تھی، بلکہ ایک دفعہ تو میرا خیال ہے میں نے اس کو تھپڑ بھی مارا تھا نا۔ جس گاڑی میں میں آتی جاتی تھی نا، وہ کالج کی گاڑی تھی، تو اس میں دروازے کے قریب نا میں بیٹھتی تھی، تو جو بھی بچہ اترتا تھا تو اس بچے کو میں راستہ دیا کرتی تھی۔ میں بڑا دھیان رکھتی تھی اس چیز کا۔ یہ دیکھیے پتہ نہیں مکھی کدھر سے آ گئی، مکھیوں کے دن ہے ہمیں شرمندہ کر رہی۔ تو نا میں نے کبھی اس لڑکی کو راستہ نہیں دیا، میں سارے بچوں کو راستہ دیا کرتی تھی، تو وہ سوری میم کرتے ہوئے اوپر اپنا پاؤں کبھی ادھر مجھے بچاتی کبھی ادھر بچاتی اور اترتی تھی۔ تو ایک دفعہ نا میں اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی اور اچانک مجھ پہ نا اس کی شخصیت کھل گئی، اور میں بڑی نا پریشان سی ہو گئی۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ لڑکی کتنی آسان ہے، جیسے پانی بہت آسان ہے وہ اپنے راستے نکال لیتا ہے، جیسے ہوا بہت آسان ہے، جیسے آگ ہمیں خدمت کرتی ہے، جیسے مٹی ہماری خدمت کرتی ہے۔ تو میں نے کہا یا اللہ، یہ بچی یہ کیا چیز ہے نا۔ تو میں نے اس بچی کو نا میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے کہا، بولی میں کچھ نہیں، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو وہ مجھے کہتی ہے میم آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا جی بیٹے میں ٹھیک ہوں۔ لیکن آپ یقین کریں کہ اس لمحے میرے دل میں آیا کہ میں اس بچی کے پیر چھوں اور میں اسے کہوں کہ بیٹی تو نے مجھے زندگی کا بہت بڑا سبق دیا ہے۔ تو جب میں گھر آئی تو میں نے اپنی ایک چھوٹی سی میری پیاری سی دوست ہے اس کے ساتھ میں نے فون پہ یہ بات کی، تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ پچھلے دنوں جب وہ بتا رہی تھی کہ میں بین ملک سے پاکستان آ رہی تھی، تو وہ 1 سال وہاں پر اپنے شوہر کے ساتھ رہی تھی، تو اللہ پاک نے اس کو ایک چھوٹی سی بیٹی دی تھی، 2 بیٹیاں تھیں۔ ایک کی اس نے انگلی پکڑی ہوئی تھی جب وہ واپس آ رہی تھی، اس کا شوہر اسے ایئرپورٹ پہ چھوڑنے آیا تھا، اور ایک بچی اس کی گود میں تھی۔ تو کہتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے کسی بات پہ ڈانٹا نا، تو کہتے مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا، اور جب میں ایئرپورٹ میں اندر چلی گئی، جا کے جہاز میں بیٹھ گئی، تو میں نے غصے سے مڑ کے نہیں دیکھا۔ تو اس کے شوہر نے اسے فون کر کے کہا کہ تم لوگوں نے پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھا، 1 سال ہم ادھر باہر ملک ساتھ رہے تھے اور پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھا۔ تو مجھے بتا رہی تھی کہ میں نے پیچھے مڑ کے اس لیے نہیں دیکھا نا کیونکہ ہم بہت مشکل لوگ ہیں، ہم بہت مشکل لوگ ہیں، ہم آسان لوگ نہیں ہیں۔ جیسے آمنہ آسان تھی نا، ویسے ہم آسان نہیں ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا کہ یہ لڑکیوں سے بات کر رہی ہوں کہ جب وہ کرتی تھی نا، چوڑیاں پہنتی تھی، تو چوڑیوں والی ہمیں کہتی تھی اپنے ہاتھ ڈھیلے چھوڑ دیں،
کیونکہ ہاتھ سخت ہوتا نا تو چوڑی ٹوٹ جایا کرتی تھی. تو آمنہ سے میں نے بہت سیکھا. آمنہ کے بارے میں سوچتی رہتی تھی. ابھی میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ جہاں بھی رہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے. تو اوریو جو ہے وہ ہے میری بلی. تو مجھے پتہ نہیں تھا اس کے ہاں شاید کوئی بچوں کی پیدائش متوقع تھی. تو یہ تھوڑی سی مطلب جب میں اوپر چھت پہ جاتی تھی، ابھی بھی واک کرتی ہوں، تب بھی کرتی تھی، پچھلے روزوں کی بات ہے. یہ میرے پیچھے اوپر آتی نا تو اوپر چھت پہ چلنا پھرنا شروع کرتی تھی اور وہاں سے پھر چھلانگ لگاتی اور مزے سے. میں سوچتی تھی یار ایسی چھلانگ کوئی عورت لگائے تو اس کی ہڈی پسلی ایک ہو جائے. یہ کیا کر رہی ہے نا. پھر ایک رات اس نے مطلب میرے پاس آئی، میاں میاں کرنا شروع ہو گئی، لائک جیسے رو رہی ہو. پھر وہ میرے بچے کے پاس گئی اور وہاں پر اس نے مجھے کہا ماما اس کو کیا ہے. میں نے کہا ڈونٹ نو اس کو کیا ہے. اس رات اس نے بغیر شور شرابہ مچائے، بغیر ایمبولینس کے، بغیر تھرتلی مچائے اس نے اس رات نا 4 بچوں کو جنم دیا. جب میں سحری میں اٹھی تو اس کے 4 بچے تھے، چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے. اچھا اس میں پھر ایک اور بات کیا تھی کہ ایک بچے کو وہ مرا ہوا تھا، اس نے سائڈ پہ کر لیا تھا اور 3 بچوں کو اس نے گود میں کر لیا تھا بغیر شور شرابہ مچائے، بغیر واویلا کیے. جو بچہ مر گیا تھا اس کو وہ سائڈ پہ کر چکی تھی. میں اس کے بارے میں اچھا پھر ہاں جب میں باغیچے میں جاتی تھی ہر شام تو وہ میرے ساتھ ہی باغیچے میں جایا کرتی تھی. اس شام میرا خیال تھا کہ یہ میرے ساتھ نہیں جائے گی کیونکہ اس نے اسی رات 4 بچوں کو جنم دیا تھا، لیکن وہ میرے ساتھ چل پڑی. وہ بالکل روٹین میں اسے کہہ رہی تھی یار تجھے سکون نہیں ہے، آرام کرو ذرا، لیٹو ذرا، بیٹھو ذرا، لیکن وہ میرے ساتھ چل پڑی کیونکہ وہ قدرت کے ہاتھوں میں تھی. وہ سارا اس کا جتنا بھی سارا جو بھروسہ تھا وہ سارا قدرت کے اوپر ہی تھا اور قدرت اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی. اس کا وجود نرم تھا، اس کی ہڈیاں نرم ہیں شاید، مطلب اس کے جو جوڑ ہے نا وہ اسٹف نہیں ہوئے تھے. دیٹس the ریزن کہ جب وہ دیوار سے چھلانگ لگایا کرتی تھی تو اس کی ہڈی ٹوٹتی نہیں تھی کیونکہ اس میں سختی نہیں ہے، اس اوریو میں سختی نہیں تھی. تو میں اکثر ایک بات سوچتی ہوں کہ میں اسٹوڈنٹس کو بھی سمجھاتی ہوں کہ اگر آپ پنجرے میں پانی ڈالیں نا پنجرے میں تو وہ پنجرے سے نکل جائے گا. ایک گلاس پانی اگر ہم دروازے کے اس قریب زمین پہ ڈالیں نا تو پانی باہر نکل جائے گا کیونکہ اس میں نرمی ہے. تو اس کا راستہ کس نے روکا؟ تو ہمارے مسئلے تب بنتے ہیں نا جب ہم اکڑتے ہیں، جب ہمارے اندر اکڑ پیدا ہوتی ہے ہمارے مسئلے. اور میں حیران ہوتی ہوں کہ جہاں جہاں میں نے جانے دیا، جہاں جہاں میں نرم رہی، وہاں پر میرے مسئلے خود بخود حل ہوتے ہیں. میرے مسئلے تب بنتے ہیں جب میں اسٹف ہو جاتی ہوں، جب میں سخت ہو جاتی ہوں، جب میں اکڑ جاتی ہوں، جب میں انا میں آ جاتی ہوں. جب میں انا میں آ جاتی ہوں تو میرے مسئلے بنتے ہیں. تو ایک چھوٹی سی بات تھی آمنہ سے میں نے سیکھی، اوریو سے میں نے سیکھی. اور جب میں اپنی بات کروں تو اپنی یہ نہیں تمہاری. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ہاں اس سائڈ پہ ایک چھوٹا سا شعر لکھا ہوا ہے، یہ میرا پسندیدہ شعر ہے. کل رات میں کشوں نے توازن جو کھو دیا، خطے سبو پہ کون و مکان ڈولتے رہے. یہ میرا بہت زیادہ پسندیدہ شعر ہے. ربانیہ کے ساتھ عظیمی لکھنا بھول گئی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آباد رکھے. میں ہمیشہ تم لوگ کے لیے دعا گو رہوں گی اور انشاءاللہ ایسی پیاری پیاری باتیں ہم کرتے رہیں گے جب تک دم میں دم ہے. اللہ حافظ.